اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 80۔ وحاجہ اور جھگڑا کیا ان سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، قومہ ان کی قوم نے۔ جب یہ بات یہاں پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف نہ صرف توحید کا اقرار کیا بلکہ شرک اور شرکاء سے بھی برات کا اظہار کر دیا کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، میں ان میں سے کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو قوم نے بحث مباحثہ شروع کر دیا، مختلف قسم کے دلائل دینا شروع کر دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا دھمکانا بھی شروع کر دیا، کیونکہ عبادت عمومی طور پہ دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک امید اور دوسرا ڈر، کہ انسان جو بھی عبادت اور بندگی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر کرتا ہے اور اس کا ڈر دل میں رکھ کے کرتا ہے۔ اور شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے بجائے مختلف چیزوں کا خوف اور ڈر بٹھا دیتا ہے، یا پھر اللہ کی ذات کے علاوہ اور چیزوں سے امید لگوا دیتا ہے۔ جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا شروع کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، وقد، اور تحقیق، ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اب جھگڑے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دھمکانا بھی شروع کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے، تم پر بجلی گرے گی، بری موت مرو گے، مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ بھی نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَخَافُ، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون، جسے تم شریک کرتے ہو بھی، اس کا، یعنی جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو میں ان میں سے کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، الا، سوائے، ان یشاء ربی، جو چاہے میرا رب، شیئن، کچھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر میرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ رکھا ہے وہ تو لازمی پہنچنا ہے، لیکن یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ تو یہ قوم کے ڈراموں کا جواب ہے کہ میں تمہارے ان فرضی شریکوں سے ذرا بھی نہیں ڈرتا کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، جب تک میرا رب مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے۔ تو نفع نقصان اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے اذن کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ کسی کا بال بھی بیکا کر سکے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، اس لیے فرمایا وسع، وسیع ہے، ربی، میرا رب، کل شیء، ہر چیز پر وسعت رکھنے والے ہیں میرے رب، علم کے حساب سے، کہ رب کا علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تمام کے تمام حالات اللہ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، اس لیے بندوں سے بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مالک کو پکاریں، اپنے رب سے تعلق جوڑیں۔ افلا، کیا پس نہیں، تتذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم لوگ اس بات کو سمجھتے کہ جو دلائل البراہین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے توحید کے حوالے سے، اور جو انہیں سمجھانے کی کوشش کی وہ اس کو مان جاتے، لیکن انہوں نے ماننے کے بجائے الٹا ایک ہی جواب دیا، انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم نے ایک عرصے سے اپنے ماں باپ کو، باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو قوم کی عمومی طور پر ایک یہی دلیل ہوتی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے صحیح راستے کو بیان کیا جائے، راہ راست دکھانے کی کوشش کی جائے، تو قوم کو جو شیطان کا ایک بہت بڑا
بہکاوا ہے وہ یہ ہے کہ باپ دادا تو اسی طرح ہی کرتے آ رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ باپ دادا کا کرنا یہ دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا چاہتا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات محکمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 81 اور 82۔ وکیف اور کیسے، اخاف میں ڈروں، ما جسے اشرکتم تم نے شریک ٹھہرایا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے کہ پچھلی آیت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بتوں سے ڈرانا شروع کر دیا تھا کہ اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو کوئی مصیبت اور آفت آ پڑے گی تم پر۔ تو اسی کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب کہ میں بھلا ان سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ ولا تخافون، حالانکہ تم نہیں ڈرتے، انکم یقیناً تم لوگ، اشرکتم باللہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں ڈر ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختلف چیزوں اور ہستیوں کو شریک بنا رہے ہو۔ تمہیں ڈرنے کے بجائے تم الٹا مجھے ڈرا رہے ہو کہ اگر تم شریک نہیں کرو گے یا ان کو نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں الٹا چور کتوال کو ڈانٹے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ما لم ينزل، جس کے بارے میں لم ينزل بہی نہیں اتاری اس اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، سلطانہ کوئی دلیل، کہ کوئی بھی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کا شریک بنا دیا جائے۔ تو تمہارے ان معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو بلا دلیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر ظلم عظیم کر رہے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، پس کون سا گروہ، احق زیادہ حقدار ہے، بالامن امن کا۔ ایک گروہ یہ ہے جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ مختلف ہستیوں کو بھی اس کا شریک بنا کر ان کی رضا کے لیے بھی کوششیں کر رہا ہے۔ اب امن میں کون ہوگا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو تو پھر ہم دونوں میں سے کون امن اور بے خوف ہونے کا زیادہ حقدار ہے؟ کیا تم مشرکین جو ان بتوں کے متعلق محض وہم پرستی کی راہ پر یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، یا ہم خالص توحید پرست جنہیں یہ یقین اور اطمینان حاصل ہے کہ اللہ ہی ہر نفع اور نقصان پر قادر ہے اور اس کے سوا دنیا کی کوئی مردہ یا زندہ ہستی ہمارا ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ اس امت کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے ان آیات کے ذریعے سے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملات پیش آئے تھے جو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ الذین، جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ولم یلبسوا اور انہوں نے نہیں ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم کے ساتھ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن ان کے لیے امن ہے۔ اب یہاں پر لفظ ظلم استعمال ہوا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اس آیت کا مضمون شاق گزرا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی گناہ نہ کیا ہو۔ ہر انسان اس سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر آیت میں اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو ایسا ایمان لائے گا جس نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی، ایسے ہی افراد کے لیے امن ہوگا۔ تو اب ایسا کون شخص ہو جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو یہ وہ بات نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک سے یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد پھر اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ وہم مہتدون، اور وہی لوگ صاحب ہدایت ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بہت سے معاملات اور بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، اور آج ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت سی احادیث سے رہنمائی اس لیے لینی پڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، آپ نے اس کی شرح بیان فرمائی ہے، تو عام معانی کو سمجھنے کے لیے اس میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں احادیث رسول بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔